السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک نئے تاریخی اسلامی واقعہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا ہے۔ ایک شخص قبیلہ عراش سے اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ وہ مکہ مکرمہ میں اجنبی تھا۔ پھر جس شخص نے اس کے اونٹ خرید کر قیمت ادا نہیں کی تھی، وہ اس شہر کا نامی گرامی غنڈہ اور منہ زور انسان تھا۔ سبھی لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ عراشی بیچارہ سب کے پاس گیا، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کے صحن میں موجود قریش سے اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا اور ان سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ عراشی نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں اور نہایت ہی غم زدہ لہجے میں کہا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو ابو الحکم عمرو ابن حشام یعنی ابو جہل کے معاملہ میں میری مدد کر سکتا ہے؟ میں ایک غریب، اجنبی اور پریشان حال مسافر ہوں۔ اس نے میرا حق مار رکھا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اس کونے میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس کے پاس جاؤ اور انہیں اپنی داستان سناؤ۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، بلکہ وہ ایک طرح سے بطور مذاق یہ بات کہہ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر اس کے پاس چلے بھی گئے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ عراشی پریشان تو تھا ہی، لوگوں نے مشورہ دیا تو اس امید پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ شاید ان کے ذریعے میرا کام ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ان باتوں کا۔ وہ شخص گیا اور جا کر کہنے لگا، اے ابن عبداللہ، ابو الحکم ابن حشام نے میرے پیسے مار لیے ہیں۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ اس دیار غیر میں میرا کوئی واقف کار اور مددگار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے میرے پیسے دلوا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عراشی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کو ان کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ابو جہل کیا جواب دیتا ہے اور کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے گھر پہنچ کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، میں محمد ہوں، ذرا باہر آؤ۔ ابو جہل باہر نکل کر آیا۔ جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عراشی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا، اس کا رنگ فق ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو اس کے اونٹوں کی قیمت ادا کرو ابھی اور اسی وقت۔ ابو جہل کے جسم میں کانٹوں تو لہو نہیں تھا، لرزتے ہوئے بولا، آپ یہیں ٹھہریں، میں اس کے پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ اسی لمحے اندر گیا اور پیسے لا کر اسے دیے۔ عراشی خوش ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ جو شخص ابو جہل کے تیور دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس نے واپس جا کر اہل مجلس کو بتایا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر نکل کر آیا۔ اس کا یہ حال تھا کہ جیسے اس کی روح نے اس کا جسم ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ الٹے پاؤں اندر گیا اور اسی وقت عراشی کے پیسے لا کر دے دیے۔ سننے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابو جہل جیسا سر پھرا